بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آسمان سے دسترخوان اترا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ساتھی اکثر حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ ایک دن سفر میں بھوک لگی تو حواریوں سے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ سے کہو کہ خدائے تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے۔ حواریوں نے اس بات کو ناممکن سمجھ کر پہلے تو انکار کیا، لیکن جب وہ اصرار ہی کرتے رہے تو آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی، لیکن حضرت عیسیٰ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو خدا سے ڈرو اور شک کی بات مت کرو۔ لوگوں نے کہا ہم خدا کی قدرت کو انکار نہیں کرتے، لیکن چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائے، ہمارے دل کو اطمینان ہو اور آپ کی باتوں پر ہمارا یقین اور بھی زیادہ ہو جائے۔ جب لوگوں کی بےتابی حد سے زیادہ بڑھی تو آپ نے نماز پڑھی اور خدا سے دعا مانگی، اے خدا تو ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے تاکہ اس کا اترنا ہمارے اگلے پچھلے پر عید کی طرح ہو جائے اور تیری طرف سے نبوت کی نشانی ہو، تو سب سے بڑا داتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اتاروں گا، لیکن اس کے بعد جو انکار کرے گا اور ناشکری کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو بھی ایسی سزا نہ ملی ہوگی۔ اس کے بعد ایک دسترخوان سب کے سامنے آسمان سے زمین کی طرف اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے اوپر بادل کے 2 ٹکڑے تھے، وہ اتر کر حضرت عیسیٰ کے سامنے آ گیا۔ حضرت عیسیٰ نے شکریہ کا سجدہ کیا اور حواریوں سے فرمایا تم میں جو سب سے بڑھ کر نیک بخت ہو اور خدا کی قدرت پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہو وہ دسترخوان کا سرفروش اٹھائے۔ حواریوں نے کہا ہم میں سے سب سے بہتر آپ ہیں اور یہ آپ ہی کا حق ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ کیا، اللہ کے نام سے جو سب سے اچھا داتا ہے، کہہ کر سرفروش اٹھایا۔ لوگوں کی نگاہیں دسترخوان پر پڑ ہی رہی تھی۔ وہ دسترخوان بڑا ہی قیمتی تھا، اس کے 4 پائے تھے، اس میں ایسی مچھلی تھی جن میں کانٹے نہ تھے، روغن اس سے ٹپک رہا تھا، اس کے آس پاس اچھی ترکاریاں تھیں، مچھلی کے سر کے پاس تھوڑا سرکہ اور پیچھے کی طرف نمک رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ روٹیاں، تھوڑا زیتون، 5 انار اور کئی کھجور بھی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا بسم اللہ کرو اور شکریہ کے ساتھ کھاؤ، خدا کی رحمت کو شکریہ کے ساتھ کھاؤ۔ آپ نے کھانے کے لیے عام دعوت کر دی، امیر غریب تندرست سبھی نعمتوں کے اس پر حاضر ہوئے۔ جس مریض نے کھایا وہ تندرست ہو گیا، جس اندھے نے کھایا وہ آنکھ والا ہو گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ آئے اور کھانا کھایا، لیکن کھانا جتنا تھا اتنا ہی رہ گیا، اس میں کمی نہ ہوئی۔ پھر وہ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ اس کے بعد ہر روز صبح اترتا تھا اور دن ڈھلتے اٹھ جاتا تھا۔ چاروں طرف سے لوگ آتے تھے اور آسودہ ہو کر واپس ہوتے تھے۔ اس کے بعد خدا کا حکم آیا کہ میرے دسترخوان میں سے غریب، محتاج، یتیم اور مریض کھائے، مالدار لوگ نہ کھائے۔ یہ بات امیروں کو بہت بری لگی۔ وہ بولے یہ خدائی دسترخوان نہیں ہے۔ وہ طرح طرح کے شک کی باتیں کرنے لگے اور ناشکری کی راہ اپنا لی۔ خدا کا پیغام آیا، ان ناشکروں پر اب میرا عذاب نازل ہوگا، میرا وعدہ ٹلتا نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو اس کی خبر دے دی۔ صبح جب بچھانوں سے لوگ اٹھے تو سینکڑوں آدمی سور ہو گئے تھے، وہ گلی کوچے میں مارے مارے پھرتے تھے۔
سر زمین پر پٹکتے اور آنسو بہاتے تھے، لیکن اب کیا ہوتا ہے، علاج کا وقت گزر چکا تھا۔ ان کے پچھتاوے نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ پھر 3 دن بعد ان سب نے جہنم کی راہ لی۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پہنچے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک بڑا ہی ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کی طرف خدا کا حکم آیا کہ آپ اسے دین کی دعوت دیں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ عام مجلس میں پہنچ کر اسے نصیحت کرنے لگے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا نے مجھ پر انجیل نازل کیا ہے، تم میری پیروی کرو۔ اس ظالم نے آپ کا انکار کیا اور لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دے۔ حضرت عیسیٰ روپوش ہو گئے اور اپنے حواریوں کو بلا کر وصیت فرمائی کہ میرے بعد عرب کی زمین میں تھاما مکہ کا پرانا نام، کہ مکہ میں ایک امی نبی پیدا ہوں گے، وہ قوم قریش سے ہوگا۔ اس نبی کی امت کے عالم نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تم اپنی اولاد کو اور اسی طرح وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے جائے کہ جو اس نبی کا زمانہ پائے اس پر ایمان لائے۔ اسی طرح کی اور بہت سی وصیتیں آپ نے کی۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک شخص منافق ہو گئے۔ اس نے جا کر حضرت عیسیٰ کے چھپنے کی خبر بادشاہ کو دے دی۔ اچانک بادشاہ کے لوگ آ پہنچے اور حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا اور آپ کو لے جا کر ایک مکان میں قید کر لیا اور مکان کے چاروں طرف سخت پہرا لگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ کے لیے سولی کھڑی کی گئی اور یہودیوں اور دوسرے گمراہ لوگوں کی بڑی بڑی جماعت وہاں جمع ہوئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھت کے راستے سے آسمان پر اٹھا لے گئے اور اس کی خبر نہ پہراداروں کو ہو سکی نہ کسی اور کو۔ دن میں ایک شخص کو مکان میں بھیجا تاکہ وہ حضرت عیسیٰ کو مکان سے نکال کر لے آئے اور انہیں سولی پر بڑھائے جائے۔ وہ آدمی حضرت عیسیٰ کو لینے کے لیے مکان کے اندر داخل ہوا تو خدا نے اس کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ کے جیسی کر دی۔ اس نے واپس جا کر لوگوں سے کہا، میں عیسیٰ کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ تو مکان میں ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا، ارے تو ہی تو عیسیٰ ہے، تو اپنے جادو سے ہمیں نیا فریب دینا چاہتا ہے، ہم تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ شخص قسم کھا رہا تھا کہ میں تو تمہارا ہی آدمی ہوں جسے تم نے عیسیٰ کو لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی اور اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ بعد میں لوگوں کو اپنے ساتھی کی فکر ہوئی، وہ اب تک نہیں لوٹا تھا، تو لوگوں نے ادھر ادھر کھوجنے لگے۔ اس مکان کے اندر بھی جا کر دیکھا جہاں حضرت عیسیٰ کے قید تھے، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، اگر یہ عیسیٰ ہے جسے ہم نے سولی پر چڑھایا ہے تو ہمارا ساتھی کدھر گیا؟ اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو جیسا کہ وہ کہہ بھی رہا تھا تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اس طرح وہ لوگ شک میں پڑے جو دور نہ ہو سکا، اور قیامت تک یہ صبح ان کا مٹنے کا نہیں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ آسمان پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری اور ضرورتیں ان کی دور فرما دی اور فرشتوں کی خوبیاں انہیں عنایت کر دی۔ وہ آسمان پر ہے اور آخری زمانے تک فرشتوں میں رہیں گے۔
خدا نے انہیں اس وقت زمین پر اتاریں گے جب دنیا میں دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، خدا انہیں اولاد بھی دے گا، اسلام پر چلیں گے اور ان کے زمانے کے اسلام غالب ہوگا۔ کفار سے وہ جنگ بھی کریں گے۔ ان کے زمانے میں ایسا انصاف قائم ہوگا کہ بکری، بھیڑیا، شیر اور گائے ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، پھر انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ کا جنازہ تیار کر کے حضرت عائشہ کے حجرے میں لے جائیں گے اور وہی آپ کو دفن کریں گے۔ یہ وہی حجرہ ہے جس میں اللہ کے آخری رسول حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دفن ہے۔ اللہ ہمیں بھی جنت عطا کرے، آمین۔ دوستو، اگلی ویڈیو اس شخص کی ہوگی جس کے لیے یہ ساری دنیا بنائی ہے اور جس کے بنا ہمارا ایمان مکمل نہ ہو سکا۔ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں وہ شخص کون ہے۔ یہ ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔